إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون دین اسلام ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا تعلق ایک مسلمان کی عبادت کے ساتھ ہو یا اس کے رہن سہن، ماحول، زندگی گزارنے کا انداز، کھانے پینے کا سٹائل، ہر معاملے میں دین اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مسلمان اسے اپنے رب کی نعمتیں استعمال کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اتارا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں اور وہ نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرے اور ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ احکم الحاکمین کی تعریف، اس کا شکر بھی بجا لائے۔ یہ ایام، ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے یہ 3 ایام ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں جس طرح بندہ 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتا ہے، اسی طرح ان 3 دنوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایام اللہ رب العزت کے ذکر کے بھی ہیں، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بلند کرنے کے بھی ہیں
کہ ان ایام میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے، تکبیرات بلند کی جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق یہ کھانے اور پینے کے دن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا کی ہیں، بالخصوص یہ دوسری عید، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قربانی کا امر رکھا ہے۔ قربانی کے موقع پر مسلمان قربانی کرنے والا خود بھی کھاتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، قربانی کے گوشت کا سوال کرتا ہے، اسے بھی کھانے کے لیے دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی دیا جائے، اس تک بھی اس قربانی کے گوشت کو پہنچایا جائے۔ کیونکہ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو مسلمانوں میں کئی ساری کمیاں، کوتاہیاں، بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ان ایام کے اندر بھی مسلمان اکثر و بیشتر چونکہ گوشت بطور خاص کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے گھروں میں، تو اس موقع پر ہم کئی ساری بے احتیاطی کرتے ہیں، کئی ساری بے احتیاطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک مسلمان کے کھانے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے، ان سے کھانے میں کس طرح کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم خود اپنے لیے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کے خوشی کے مواقع پر اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ عید قربان نام ہی اس چیز کا ہے، اثار کا، قربانی کا نام ہے۔ اس میں بندہ خود بھی کھاتا ہے اور زیادہ تر گوشت دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں دوسروں کو کوئی دعوت کسی کی کر دینا، کسی تک گوشت پہنچانا، کسی کو کھانا کھلانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانا کھلانے کے متعلق اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا وصف بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جنتی لوگ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود خود بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات کھانا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کے بدلے کا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو ایک بات اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ان موقعوں پر اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوس والے، محلے والے، تعلق واسطے والے یا بغیر تعلق واسطے والے بھی، مسکینوں کو، بالخصوص ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکین کی تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ مسکین اس کو وہ نہیں کہتے جو ہر دروازے پر مانگتا پھرتا ہے، اس کو کوئی 1 کھجور دے دیتا ہے، کوئی 2 کھجوریں دے دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اصل میں مسکین وہ ہے کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اس کی ضروریات کے حساب سے اس کے وسائل نہیں ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کا بطور خاص دین اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ کمی کوتاہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا
جو اپنی خودداری کی وجہ سے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے بطور خاص ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانے کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور کھانا کھلاتے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، کسی پر احسان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اگلے سے شکریہ کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ اس کو کھانا کھلائیں گے اور یہ پوری زندگی ہمارے لیے ہمارا شکریہ ادا کرتا رہے، یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے جو آپ نے پہلی دعوت لوگوں کو دی تھی، ابتدائی جو باتیں کلمات آپ نے ادا فرمائے تھے، وہ کیا تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، جنت میں داخلے کا یہ بہترین راستہ ہے۔ تو تین بنیادی باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو بالخصوص یہ قربانی کے ایام ہیں، اگرچہ قربانی میں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پابندی لگائی تھی، فرمایا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرو، اتنا تو گوشت گھر میں رکھو، فرمایا کہ جس طرح 3 دن میں پک جائے بس ختم، باقی سارا تقسیم کر دو، چاہے کسی نے گائے ذبح کی ہے، چاہے کسی نے بکرا ذبح کیا ہے، حکم یہ تھا کہ 3 دن کے لیے رکھ لو، 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی، مدینے میں قربانیاں زیادہ ہونے لگی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی، فرمایا پہلے میں نے تمہاری تنگی کی وجہ سے، لوگوں کے پاس قربانیاں نہ ہونے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ سٹاک کرنا، ذخیرہ کرنا، اس سے منع کیا تھا، اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، اب تم 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو۔ لیکن اس میں آج بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھائی کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر ضرورت زیادہ ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں قربانیاں کم ہیں، تو اسے بھی لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس میں وہ 3 حصوں کا وہ بانٹتے ہیں کہ 3 حصے بنانا ضروری ہے، 3 حصے بنانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت زیادہ ہے تو زیادہ تقسیم کر دیا جائے، ضرورت کم ہے تو اس کو کم بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سارا خود کھا لینا یہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں وہ 2 قربانیاں کریں گے، ایک گائے کی قربانی کریں گے بڑے جانور کی، اور ایک چھوٹے جانور کی، بکرے کی، چھترے کی قربانی کریں گے۔ کئی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ گائے کا گوشت ہم تقسیم کر دیں اور بکرے کا خود رکھ لیں، اس کی اجازت ہے؟ قطعاً یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کرو، اس سے خود بھی کھاؤ، دوسرے کو بھی کھلاؤ، جو مانگتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دو۔ یہ طریقہ کار کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، بڑا گوشت آپ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، چھوٹا گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ بڑا سارا تقسیم کر دیں اور چھوٹا گھر میں سنبھال کے رکھ لیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ جو بھی حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ 2 بکرے بھی کرتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک بکرا اپنے لیے رکھ لے اور ایک سارا تقسیم کر دے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہر بکرے میں سے خود بھی کھائے، دوسرے کو بھی کھلائے۔ دونوں قربانیوں میں سے جو بھی قربانی کرتا ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، 1 ہے، 2 ہیں، تو ہر قربانی کے اندر اس کو اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک بات تو اس کا خیال ہے۔ پھر بعض لوگ یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غریبوں مسکینوں کا زیادہ اہتمام خیال نہیں کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بطور خاص اس قربانی کے موقع پر، جو بیچارے سارا سال ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، وہ عید کا موقع آتا ہے، اللہ رب العزت اس موقع پر ان کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، وہ بھی بکرے کا گوشت جو سارا سال نہیں کھا سکتے ہیں، اس موقع پر وہ کھا لیتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنی فکر کرنا، اپنی فریجوں میں سٹاک کر دینا اور 2 مہینے اس کو کھاتے رہنا، اور اڑوس پڑوس کے میں خبر نہ ہونا کہ ان کو ملا کہ نہیں ملا، ان کی قربانی تھی نہیں تھی، ان کے پاس کیا صورتحال ہے، اس کو نظر انداز کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح دعوت کا اہتمام کرنا، دوسروں کو کھانا پکا کر کھلانا، اس کا بھی اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے، قربانی ایک موقع ہوتا ہے۔ دراصل کھانا کھلانے سے کئی سارے کام شریعت اسلامیہ میں ایسے بیان کیے ہیں جو اسلامی بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں، نفرتوں قدوروں کو وہ ختم کرتے ہیں۔ نفرت، قدورت یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اپنی انا کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت آ گیا، آپ اپنے کوئی رشتہ دار ہے،
اس کی دعوت کر دیں۔ تو ایسا کرنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں فرمائی تھی، ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تھا، حقوق اللہ کے ساتھ تھا کہ رات کو نماز پڑھو، اور 2 باتیں جو بیان فرمائی تھی اس کا تعلق اسلامی بھائی چارے کے ساتھ تھا، اخوت کو مضبوط کرنے کے ساتھ تھا، تعلقات کو بہتر کرنے کے ساتھ تھا، دوسروں کے ساتھ تعلقات، دوسروں سے محبت، اس کو بڑھانے کا حکم تھا۔ سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں، دل قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھلانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پر اس میں دعوت کو قبول کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی سارے لوگ اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے دعوت کا، وہ نہیں جی فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا اور فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا، وہ اس طرح کی باتوں کو دل سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ موقع ہوتا ہے دل کو قریب کرنے کا، محبتوں کو بڑھانے کا، دعوت دیں بھی اور دعوت کو قبول بھی کریں، دعوت کو قبول کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر جو 6 حق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق کیا تھا؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے، لازم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس کو قبول کرنا، بلکہ بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لازمی قبول کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ولیمے کی دعوت، اس کے اندر بطور خاص تاکید فرمایا من ترک الدعوہ فقد عصی اللہ ورسولہ، جو ولیمے کی دعوت ٹھکراتا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بطور خاص کوئی بندہ اہتمام کے ساتھ دعوت کرتا ہے، یا کوئی ایسی دعوت ہے جس دعوت کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ولیمہ کرنے کا شریعت کے اندر حکم موجود ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دعوت کر رہا ہے اور وہ آ ہی نہیں رہا، تو یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس دعوت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو خلاف شرع ہے، پھر اس دعوت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ دکھلاوے کی دعوت کرتے ہیں، ریاکاری، فخر، ایک دوسرے کے اوپر اپنی بات کو جتلانا، اس مقصد کے لیے دعوت کرتے ہیں۔ بعض کا دعوت میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہے، کھانا حرام کا ہوتا ہے، حرام چیز پر پکا ہوتا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی نے کھانا پکا لیا ہے، پتہ ہے رشوت کے پیسوں کا ہے، سود کی کمائی کا ہے، حرام کی کمائی کا ہے، یا کسی نے پکا لیا لکڑیاں چوری کر کے اس پہ کھانا پکایا ہوا ہے، پتہ ہے، یا کسی نے پکایا ہوا گیس کا میٹر بند کر کے کھانا پکایا ہوا ہے، بجلی کا میٹر بند کر کے کھانا پکایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کھانا حرام کا ہے، تو نہ کھائیں اس میں۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جس کھانے کے اندر ہو رہی ہے، یا کھانے کے اندر کوئی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے جس میں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر اس دعوت میں جانا درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر ایک بات اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہے، عام طور پر وہاں پر جب لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں کئی ایک باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر میں، اس نے پیار سے محبت سے دعوت دی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ تھوڑی بہت بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا، دھیان سے وہاں پر بیٹھنا، اجازت لے کر جانا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، ہاں اگر کوئی رشتہ داری ہے اور ان کی چاہت ہے کہ بھائی جلدی آئے، کوئی بہن بھائی کی دعوت ہے، رشتہ داروں کی دعوت ہے، ان کی چاہت ہے کہ آپ جلدی تشریف لائیں، پھر تو اور بات ہے۔ بصورت دیگر جب کھانا کوئی کسی کو دعوت دے تو عام روٹین اس کی یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہی جا کر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہاں پر جو کھانا پکانے والے ہیں، اہل گھر والے ہیں، ان کو کھانا پکانے میں، پردہ کرنے میں کئی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اگلوں کی چاہت وہ اور بات ہے، بعض کا چاہت یہ ہوتی ہے کہ دیر تک بیٹھے ہمارا مہمان، وہ اور بات ہے۔ اگر یہ چاہت نہیں ہے تو بلا وجہ وہاں پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، باتوں میں مصروف رہنا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگرچہ یہ حکم اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ حکم ساری امت کے لیے ہے، باقیوں کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اجازت کے بغیر داخل ہو جانا، پہلے ہی چلے جانا، اجازت کے بغیر گھر میں گھس جانا، یہ غلط ہے، اجازت لے کر جائے۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اسی طرح ابھی کھانا پکا نہیں ہے، پہلے ہی پکنے کے انتظار میں جا کر بیٹھ جانا، فرمایا ایسا نہیں کرو۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا،
ولا مستأنسین لحدیث، ہاں جب تمہیں بلایا جائے جاؤ، جب کھانا کھا لو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور وہاں پر باتوں کے اندر مصروف نہ ہو جاؤ، اپنی باتوں میں لگ جاؤ، گپوں میں لگ جاؤ، اور اہل خانہ کو پریشانی ہو رہی ہے، گھر والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، کسی کام پہ جانا ہے، کوئی ان کی مصروفیت ہے، آپ وہاں پر بیٹھے باتیں لگا رہے ہیں اور وہاں پر اپنا ان کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ والی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دعوت شاوت پہ جائے تو ان باتوں کا خیال رکھے، اجازت لے کر جائے، اپنی نظر کی وہاں پر حفاظت کرے، اور جب کھانا تیار ہو، تیار ہونے کی قریب جو مقررہ وقت ہے اس کے قریب جائے۔ ہاں اس میں دعوت کرنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، خدا خوفی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا ہے، کسی نے ولیمے کی دعوت کا ٹائم 3 بجے رکھا ہے، لازمی طور پر کھانا شروع ہوگا کوئی 6 بجے۔ دعوت دینے والوں کو بھی پتہ ہے، دعوت پر جانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کریں گے، وہ بھی 2 گھنٹے پہلے کا ٹائم بتاتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ 2 گھنٹے بعد ہی کھانا تیار لگنا ہے، وہ بھی 2 گھنٹے بعد میں جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی غلط ہیں، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ جو آپ وہاں پر لکھتے ہیں، کارڈ پہ لکھتے ہیں، فون کرتے وقت بتاتے ہیں کہ بھئی اتنے بجے کھانا ہو، تو اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ وعدہ ہے ایک قسم کا، اور اگلے کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اگلی کے مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے، کھانا کھانے والے کو بھی، دعوت پہ جانے والے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو دعوت پہ بلا رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کسی کا وقت ضائع کر رہا ہوں، اس کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، کسی کو پریشان کر رہا ہوں، اب دعوت کے بہانے وہ کسی کو پریشان کر رہا ہے، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، بالخصوص جو بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا رزق بڑا ضائع ہوتا ہے۔ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے یا کوئی بھی دعوت کا معاملہ آتا ہے تو کھانا کھانے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہماری زندگی کا شاید آخری کھانا ہے، اللہ اکبر، اور وہاں پر بہت زیادہ کھانا اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کہتے ہیں ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین فضول خرچی کرنے والوں کو بالکل ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسراف کرنا، اسراف کا مطلب یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر، دونوں کا پہلے مطلب سمجھیں۔ اسراف ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے کی ضرورت ہے آپ زیادہ لے لیں، یہ اسراف ہے۔ آپ کو تھوڑی ٹوٹی چلا کر آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ زیادہ چلا لیں، یہ اسراف ہے۔ آپ آدھی روٹی کھا کر گزارا کر سکتے ہیں، آپ 1.5 کھاتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ آپ کو 1 گلاس پینا ہے، آپ 2 پیتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ ایک ہے اسراف، فضول خرچی کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تبذیر، تبذیر کا مطلب بالکل چیز کو ضائع کر دینا، چیز کو اٹھا کر آپ کو 1 لقمہ وہاں سے اٹھایا ہے، صرف 1 کی ضرورت تھی، تھوڑا سا کھانے کی ضرورت تھی، آپ پلیٹ بھر کے لے آئے اور سارا وہاں پر اٹھا کر لے آئے اور باقی سارا اٹھا کر ڈرم میں پھینک دیا گیا ہے۔ یا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹی چلا کر بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے ہیں اور ٹوٹی چلتی چلی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے، کہ بالکل چیز کو ویسے ضائع کرتے چلے جانا۔ اسراف بھی غلط ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر، وہ تو فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا تبذیر مت کرو، چیزوں کو ضائع مت کرو، چیزوں کو ضائع کرنے والے یہ تو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کا ناشکرا بنائے اور اللہ کی نعمتیں ان کے ہاتھوں سے ضائع کروائے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے اللہ خوش ہوگا اور دے گا، ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے شکر کرو گے، ان کی قدر کرو گے اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں، تو بالخصوص یہ عید کا موقع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی ہم کئی طرح کا اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، زیادہ پکا کر، زیادہ کھانا ضائع کرنے کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید کا موقع آیا ہے کہ شاید عید کا مطلب یہ ہے، گوشت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جایا جائے کہ جی کوئی ہاضمے کی دوائی دیں، پیٹ خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو سامنے رکھیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکیں، ہاں اگر اسے زیادہ کھانا ہے فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے بنا لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے بھی باقی رکھے۔ یہ نہ کہ سانس لینے میں دشواری ہو اور پھر چلنے میں دشواری ہو، اٹھ نہیں جا سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کیوں جی کھا بہت لیا ہے۔ یہ بھی کتنا لمحہ فکریہ ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا۔
اور ہم ان لوگوں میں ہمارا اکثر و بیشتر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو کھاتے اتنا ہے کہ کھانے کے بعد انہیں کھانا ہضم کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو بیچارے جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، ہم کھا کر پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے کتنے کتنے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے دوائیاں اور ڈاکٹر اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ تو ضائع ہونے کی یہ کئی ساری صورتیں ہیں۔ آپ زیادہ پکا لیا، بچ گیا، ضائع کر دیا، پھینک دیا، یہ بھی ضائع کی شکل ہے۔ یا آپ نے پلیٹ میں زیادہ لے لیا، جو کھا لیا باقی پھینک دیا، یہ بھی ضائع کی شکل ہے۔ ولیمے کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے لوگ، اکثر و بیشتر بڑے میں نے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے، بڑے بلکہ دینداروں کو بھی دیکھا ہے، وہ کھانے کے اوپر جب بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں پکے تو بوٹی کے اندر سے بھی، ہڈی کے اندر سے بھی اس کی بوٹی نکالتے ہیں، گوشت نکالتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھے ہوں، دعوت پہ بیٹھے ہوں، کسی کے گھر میں بیٹھے ہوں اور کسی کی دعوت پر بیٹھے ہوں گے، موٹا موٹا نوچیں گے، باقی پھینک دیں گے۔ اندر گھر میں بیٹھے ہوں، ہڈی کی میخ بھی نکال کر کھائیں گے گھر میں بیٹھ کر، اور دعوت پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر کوئی اس طرح کی بات کا اہتمام نہیں کریں گے، وہاں پر موٹا موٹا نوچیں گے اور باقی پھینک دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کریں لیکن صحیح طریقے سے کریں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا لیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو میری قسمت میں اللہ نے وہ مجھے دے کے رکھنا ہے۔ کھانا شروع ہوتا ہے، لوگ بھاگ پڑتے ہیں اور اتنا لے کر آتے ہیں کہ شاید دوبارہ پتہ نہیں یہ ملنا کہ نہیں ملنا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ مہذب لوگوں کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو کھانے کے اندر اس کو ضائع کرنا، یہ والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کیڑے نکالنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہر کھانے میں، ہر پینے کی چیز میں کوئی نہ کوئی عیب نکالیں گے۔ یہ عادت بھی کوئی کھانے کے متعلق بڑی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ بڑی ناپسندیدہ عادت ہے۔ ہاں، اصلاح کی خاطر، مثال کے طور پر کسی کی اصلاح کی خاطر آپ اس کو جا کے بات سمجھاتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا رزق ہے، اگر آپ اس کو اس طرح پکا لیتے تو اس طرح یہ زیادہ استعمال ہو سکتا تھا، ضائع ہونے سے بچ سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے، وہ آپ عیب نہیں نکال رہے، وہ پکانے والے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ اس طرح پکانے سے یہ کھانا ضائع ہونے سے بچ سکتا تھا۔ ایک کسی نے کسی ادارے کے اندر برچی رکھا ہوا ہے یا کسی نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، کھانا پکاتا ہے تو اس کی کسی پیار سے، محبت سے اس کی اصلاح کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ اس کو اس طرح کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کھایا نہیں جاتا، بچے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، کھانے والے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے۔ یہ سمجھانا اور بات ہے۔ لیکن بعض کا تھوڑا بہت کھانے میں مسئلہ رہ گیا، گھر میں پکانے والے بھی، وہ بھی انسان ہی ہوتی ہے، تو یا پکانے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے، اس سے مسئلہ رہ سکتا ہے، تو ایسے ہی کیڑے نکالتے چلے جانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا تھا۔ ان اشتہا اکلا، اگر آپ کو اچھا لگتا کھا لیتے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیتے۔ کتنی پیاری عادت ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا دوسروں کو کھانے دیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں خود اچھا نہیں لگتا، کیڑے نکالیں گے، کھاتے بھی جائیں گے، بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کھاتے بھی جائیں گے، کیڑے بھی نکالتے چلے جائیں گے، عیب بھی نکالتے چلے جائیں گے، اس میں یہ مسئلہ اور پیٹ بھر کر کئی کی پلیٹیں صاف کر دیں گے اور عیب بھی ساتھ ساتھ نکالتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھی عادت کیا ہے؟ کھانا آپ کسی کی دعوت، بالخصوص کسی کی دعوت پہ گئے ہیں تو وہاں پر یہ بات بطور خاص آپ اس کا اہتمام کریں۔ اگلے کی اگر تعریف نہیں کر سکتے ہیں اچھے کھانے کے پکانے پر، تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح خام کا عیب نکال کر اس کا دل نہ توڑیں، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر اگلے کا دل نہ توڑیں، اسے محبت سے آپ کی دعوت کی ہے، آپ اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ رہ گیا ہے تو اس کو نظر انداز کریں۔ تو یہ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا تھا۔ اسی طرح باقی آداب عام آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب یاد آ جائے اس وقت پڑھ لے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح پانی شانی پیتا ہے تو پانی کے متعلق بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں، بیٹھ کر پیئے، کوئی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کے پی لے، ورنہ پانی بیٹھ کر پیئے۔ تاکید کے ساتھ پیارے نبی نے منع فرمایا، لا یشربن احدکم قائما، ہرگز کوئی تم میں سے کھڑے ہو کر مت پیے، تو کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، رش کی جگہ ہے، کیچڑ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر گئے تھے، رش تھا، کیچڑ تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ کوئی ایسا مسئلہ تو کھڑے بھی پی سکتے ہیں۔ بصورت دیگر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ پانی پئیں، 3 سانس لے کر پئیں، سانس برتن کو ہٹا کر لیں
اور اسی طرح اگر کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے مت پئیں. بعض لوگ کہتے ہیں ٹوٹے برتن میں کھانا پینا غلط ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹا ہوا تھا تو آپ نے اس کو چاندی کی زنجیر کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا تھا. تو ٹوٹا ہوا برتن کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹوٹی ہوئی جگہ سے منہ لگا کر پینا ہے، اس سے منع کیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ فرق ہے. تو اس بات کا بھی ذہن میں رکھیں. اور اس میں اگر کوئی بندہ کسی کو پلا رہا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو ساقی ہوتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخر میں پیے. یہ بھی آداب میں شامل ہے. کوئی کسی دوسرے کو کھانا شانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو وہ آخر میں خود پیے. پہلے دوسروں کو پلائے اور بعد میں آخر میں پیے. اسی طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کھانے میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو لازمی حاصل کرنے کی کوشش کریں. کھانے کے کسی ایک حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر ہم وہ برکت کھو دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے فلا یمسا یدہ حتی یلعقھا او یولیکھا، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھوں کو اتنی دیر تک صاف نہ کرے یہاں تک کہ اس کو خود چاٹ لے یا اپنی بیوی کو یا اپنے کسی بچے کو یا اپنے بھائی کو کسی دوسرے سے وہ ہاتھ چٹوا لے. جب تک آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو ہاتھوں کو دھونا ہے یا کپڑے کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ صاف کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کے جو ساتھ لگا ہوا کھانا ہے، دیکھیں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو لگا ہوا کھانا اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کو بھی چاٹ لیں یا کسی کو چٹوا لیں، اس کے بعد اس کو صاف کریں. فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، اور اگر کوئی برتن کے ساتھ سالن لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کریں، اس کو کھائیں. فرمایا ہو سکتا ہے برکت اسی حصے میں ہو جس کھانے نے آپ کو فائدہ دینا تھا، جس لقمے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگنا تھا کہ میرا پیٹ سیر ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ کھانا آپ کے لیے بڑھوتی کا باعث بننا تھا، آپ کی نشو و نما کا باعث بننا تھا، وہ ہو سکتا ہے وہ اس برکت وہ اس حصے میں ہو جو آپ کی انگلیوں پہ لگا رہ گیا، جو لقمہ نیچے گر گیا، جو برتن کو لگا رہ گیا. فرمایا برتن کو اچھی طرح صاف کرو، ہو سکتا ہے برکت وہاں ہو. کھانا گر گیا، لقمہ گر گیا، کیا شیطان کے لیے مت چھوڑو، اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک کھجور گری پڑی ہوئی دیکھی. فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہوگی میں اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتا. قربان جائیں کتنی عاجزی ہے، انکساری ہے. اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہمارا رویہ انداز آپ دیکھنے خود ہی ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اس حد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور گری پڑی ہوئی ہے. فرمایا صدقے کا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی صدقہ لے کے آیا ہو راستے میں گر گئی ہو، اس وجہ سے اٹھا کر نہیں کھاتا، بڑی احتیاط کرتے تھے. اگر فرمایا یہ اندیشہ نہ ہو اٹھاتا صاف کرتا کھا لیتا. تو اس میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چیز کو جو نیچے لقمہ گر جائے، چاول نیچے گر جائیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے چاول کھاتے ہیں لوگ کئی سارے کتنے سارے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں. سالن لیں گے برتن میں، بہت سارا سالن برتن میں چھوڑ کے اٹھ جائیں گے. بھائی لوگ ایسا کرتے ہیں بوتل پئیں گے. یہ ایسا ذہن خراب کیا ہوا ہے، یہ غیر مسلموں کی جو سوچ ہمارے بچوں کے اندر پروان چڑھ چکی ہے، نوجوانوں میں جان بوجھ کر ایک آدھا گھونٹ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. ہماری شریعت کیا کہتی ہے، برتن کو اچھی طرح صاف کرو. اگر پیالے کے ساتھ سالن لگا رہ گیا اس کو بھی اچھی طرح صاف کر دو، ہو سکتا ہے برکت اس میں ہو. یہ عیسائیوں کی تعلیمات ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم ایک اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں باقاعدہ اس بات کی تعلیم دیتی تھی کہ جب کوئی بوتل پیو کھانا کھاؤ تو تھوڑا سا چھوڑ دو تاکہ میزبان کو ہو کہ یہ بندہ سیر ہو گیا ہے. یہ کتنی غلط اور گھٹیا سوچ ہے. ہماری شریعت کیا بتاتی ہے، کھانا کھاؤ پانی پیو اس کو اچھی طرح صاف کرو، ہو سکتا ہے برکت اس میں ہو. تو جان بوجھ کر ایک دو گھونٹ بوتل کے اندر چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، کھانا چھوڑ دینا، یہ بالکل غلط ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے. ہاں اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، آپ کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھاری ہو جائے گا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ایک آدھا لقمہ چھوڑ دینا خام کھا کا، یہ برتن کو صاف کیے بغیر چھوڑ دینا، نیچے گر گیا اس کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کھانا اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے. جو آیت شروع میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی بات کا حکم دیا، ایمان والو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق حلال عطا کیا اس کو کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو. تو بندہ کھانا کھاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کھانا میری کوئی پاور کی وجہ سے مجھے نہیں ملا کہ میں کوئی بڑا صلاحیت والا تھا اور اس کھانے کو میں نے حاصل کر لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ کلمات ادا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کے الفاظ بھی غور کریں اور اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا یہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے اندر طاقت قوت نہیں تھی، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا انعام تھا، اس نے مجھے عطا کیا ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی ہنر اس کی وجہ سے کھانا ملا ہوا ہو، میری کسی مہارت کی وجہ سے ملا ہو، یہ اللہ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ یہ مجھے کھانا عطا کیا ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ بات، یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا احساس، اور اس بات کا احساس کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ میرا یہ جتنی نعمتیں ہیں، وسائل ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھ سے بڑی بڑی صلاحیتوں والے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ کئی سارے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کا موازنہ کریں، کبھی کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں کہ آپ کو ریڑھی والے ایسے ملیں گے، ان سے بات کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ بڑا سیانا ہے، سمجھدار ہے۔ اور کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بالکل بدھو سے ہیں اور ان کے پاس رزق سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی یہ آپ کی سمجھ بوجھ کے اوپر اس کا انحصار نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور بعض میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے پاس کھانا کھائیں، دو باتوں کا خیال رکھیں، جو آپ کی دعوت کر رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کو اچھائی کا بدلہ دو، آپ اس کی دعوت کر دو، جو آپ کی کرتا ہے آپ اس کی کرو، اس کو اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ ہاں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو دو، یہ دعا دینا انتہائی ضروری ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی دوسرے کے پاس کھانا کھائیں، اس کو دعا دیں۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، واسق من سقانی، جس نے مجھے پلایا اللہ تو اس کو پلا۔ قربان، یہ کتنی شاندار دعا ہے، اور بھی دو تین دعائیں بتاتا ہوں، بڑی شاندار دعائیں ہیں یہ، بڑی شاندار دعائیں۔ اس میں اس بات کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلانے کی کتنی اس میں عظمت ہے، کہ جو کھانا آپ کسی کو کھلا رہے ہیں، آپ اس کو اپنی استطاعت کے حساب سے کھلا رہے ہیں، اور دوسرا بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ حالانکہ یہ کھلانے والا بھی اللہ کی دین سے کھلاتا ہے، اللہ نے اس کو دیا، اس نے کھلایا ہے، اس کے کون سا خود زمین سے نکالا ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن اس کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا جو مجھے جس نے کھلایا اللہ تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ ایک دعا یہ اس کو یاد کر لیں۔ اور ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آپ کی ضیافت کی، آپ نے اس کے پاس کچھ کھانا کھایا، کھجوریں وغیرہ کھائیں، اور دعا کیا دی؟ دعا سنیں ذرا۔ فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ کمال کر دی، فرمایا افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطاریاں کیا کریں۔ قربان جائیں، جس نے کھانا کھلایا، یہ نہیں کہ تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا کہ تو نے مجھے کھلایا، اللہ احکم الحاکمین تجھے اس کا صلہ یہ دے کہ تمہاری افطاریاں روزے دار کیا کریں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، تمہارے کھانے نیک لوگ کھایا کریں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی، رحمت کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ قربان جی، بڑی شاندار دعا ہے، جس کا کھانا کو نیک لوگ کھائیں اس کے لیے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ روزے دار اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روزے افطار کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو دعا دی کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہاری صحت، تمہاری افطاریاں، روزے دار تمہاری افطاریاں کریں، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک دعا دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ جو تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت فرما، واغفر لہم وارحمہم، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے اس کو دعا دیا کرے، اس کا مقصد بھی، کھانا کھلانے والے کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ دعا کا حصول، محبت کو بڑھانا، اور جو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی ڈکار مار کے نہ چلا جائے، اٹھ کے باتیں کرتا کرتا نکل جائے، بس اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا کھایا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے کھلایا، میرے اندر طاقت قوت ہمت کوئی نہیں تھی، جس نے کھلایا ہے، جو کسی ادارے میں پڑھتا ہے ادارے والوں کے لیے دعا کرے،
کسی گھر کے اندر گیا ہے، گھر والوں کے لیے دعا کرے، اللہ بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ برکت کر کے ان کے کھانے میں، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کے اوپر رحمت کر دے۔ یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، یہ دعائیں، اور خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر